السلام علیکم۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ اپنے کام کو لکھ کر رکھو، اپنے مقصد حیات کو لکھ کر رکھو۔ تو اس کے پیچھے کیا راکٹ سائنس ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ایک شہزادے کی۔ ایک شہزادہ تھا جو خمیدہ کمر کا مالک تھا۔ اس کی کمر سیدھی نہیں تھی، اس کی کمر میں خم تھا۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ سلامت کو ایک دن کہا، بادشاہ سلامت مجھے ایک مجسمہ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کس کا مجسمہ؟ تو اس شہزادے نے کہا مجھے اپنا مجسمہ چاہیے۔ تو اس بات کو سننا ہی تھا کہ بادشاہ میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لہر اس لیے نہیں دوڑی تھی کہ شہزادے نے کوئی عجیب خواہش کر دی ہے، کوئی نامکمل خواہش کر دی ہے، لیکن وہ لہر اس لیے دوڑی تھی جب میں اپنے بیٹے کا مجسمہ بنوا کر نصب کروں گا تو جو لوگ بھی اس کے پاس سے گزریں گے وہ اس کا ہنسی اور مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے دیکھو ایک باپ نے اپنے بیٹے کا کیسے مذاق بنا دیا۔ اس لیے بادشاہ خوفزدہ ہو گیا۔ ابھی یہ بادشاہ سوچ ہی رہا تھا کہ شہزادے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے مجسمہ چاہیے، لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے مجسمہ جس حالت میں اب ہوں اس جیسا نہیں چاہیے۔ مجھے مجسمہ ایک 6 فٹ کا نوجوان اور سیدھی کمر والا چاہیے، لیکن شکل اس کی میرے جیسی ہو۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے لیے بنوا دیتا ہوں۔ جب بادشاہ نے وہ مجسمہ بنوا کر اس کے محل کے سامنے نصب کر دیا تو شہزادے کا یہ معمول ہو گیا۔ شہزادہ روزانہ صبح اٹھتا، اس مجسمے کے پاس جاتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا کہ تو میرا آنے والا کل ہے، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ اور اس جملے کے بعد شہزادہ اپنی پوری طاقت سے، اپنے وجود کی پوری قوت سے اپنی کمر کو سیدھے کرنے میں لگا دیتا۔ روزانہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ سلسلہ مسلسل کافی دیر تک چلتا رہا۔ ایک دن شہزادہ اٹھا اور اس نے عہد کیا۔ جب وہ مجسمے کے پاس گیا تو کچھ لوگ پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا شہزادے نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، اس کی کمر سیدھی ہونی نہیں اور روزانہ یہاں آ جاتا ہے مجسمے کے سامنے اور باتیں کرتا رہتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاگل ہو جائے گا۔ شہزادے نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنی قوت سے پوری جان لگا کے جب کمر سیدھی کرنے کے لیے پوری جان لگائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اس پہ بے ہوشی طاری ہوئی نا تو اس کو اٹھا کر شاہی حکیم کے پاس لے گئے۔ شاہی حکیم نے اس کو دعا دی اور جب وہ اس کو ہوش آئی تو اس نے کہا شہزادے یہ علاج نہیں ہو سکتا، شہزادے تیری کمر کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، اپنی کوشش کو ترک کر دو، اس کو رد کر دو، رہنے دو، اپنی خامی کو ایکسپٹ کر لو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم میں یہ کمزوری ہے۔ لیکن شہزادے نے کہا نہیں میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار 10 سال گزر گئے۔ 10 سال کے بعد شہزادے نے اپنے جسم میں اتنی لچک پیدا کر لی اور اتنی پریکٹس کے باوجود شہزادہ ایک دن مجسمے کے سامنے گیا اور اپنی کمر سیدھی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی دن کہا جاتا ہے کہ جب ہم بھی اپنے مقاصد اور چیزیں لکھ کر رکھیں گے نا اور ان کو ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام پڑھیں گے تو اس سے ہوگا کیا، وہ ہمارے تحت و شعور میں بیٹھ جائیں گی، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور ہمارا ذہن ہمیں خود بخود سجیسٹ کرتا رہے گا کہ یار تمہارا مقصد یہ ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ جو ٹائم یا کچھ لغویات کرتے ہیں نا جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں اور اپنا تمام تر فوکس اپنی مقصد حیات پر لگا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔